اس راستے میں سب سے بڑی چیز استقامت ہے، یعنی مستقل مزاجی ہے۔ قرآن پاک بھول کر دوبارہ یاد کرنے والا شخص اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ وہ اس کے کلام کی طرف دوبارہ پلٹ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی واپسی، یعنی قرآن پاک کو بھول کر اس کو دوبارہ یاد کرنے کا ذہن بننا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک کو بھول جانا ایک بہت ہی بڑا جرم ہے، جس کی سزا انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور آپ اسے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس راستے میں سب سے بڑی چیز استقامت ہے، یعنی مستقل مزاجی ہے۔ آپ نے مستقل مزاجی سے کام کرنا ہے، مستقل مزاجی سے دہرائی، یاد، حفظ کرنا ہے دوبارہ۔ انشاءاللہ آپ کو جلد ہی کامیابی نظر آئے گی۔ اس ویڈیو میں 30 ایسے طریقے بیان کیے گئے ہیں جو آپ کو بھولا ہوا قرآن دوبارہ یاد کرنے میں مدد کریں گے۔ نمبر 1، نیت اور ذہنی تیاری۔ خالص نیت، صرف اللہ کی رضا کے لیے یاد کریں، دکھاوے کے لیے یاد نہ کریں۔ نمبر 2، توبہ، گناہوں سے بچیں، کیونکہ علم ایک نور ہے اور گناہوں کی وجہ سے چھین لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، دعا، ہر نماز کے بعد اللہ سے حفظ کی مضبوطی کی دعا کریں، اس سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ نمبر 4، یقین، یہ بھروسہ رکھیں کہ اگر پہلے یاد ہو سکتا تھا تو اب بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، شیڈول اور ماحول، وقت کا تعین، صبح فجر کا وقت سب سے بہترین وقت ہے۔ نمبر 6، روزانہ کی مقدار، ایک دن میں بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں، تھوڑا پڑھیں پر روزانہ پڑھیں۔ جگہ کا انتخاب، ایک ہی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر یاد کریں۔ نمبر 8، ایک ہی قرآن، ہمیشہ ایک ہی فونٹ اور سائز والا قرآن استعمال کریں تاکہ صفحوں کی تصویر ذہن میں بیٹھ جائے۔ نمبر 9، پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ نمبر 10، تلاوت کی کثرت، جو حصہ بھول گئے ہیں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ نمبر 11، ترتیل، یعنی ٹھہر کر پڑھنا، جلد بازی ہرگز نہ کریں، ہر لفظ کو اس کے مخرج سے ادا کریں، اس کے تلفظ سے ادا کریں۔ نمبر 12، بلند آواز، اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کان خود سن سکیں۔ نمبر 13، متشابہات، جو آیتیں ایک جیسی لگتی ہیں، قرآن کریم میں اکثر آیتیں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں، ان پر نشان لگائیں تاکہ کنفیوژن، پریشانی نہ ہو، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ آیت فلاں مقام پر فلاں جگہ بھی ہے۔ نمبر 14، نماز میں استعمال، سنت اور نوافل، فرض کے علاوہ سنت اور تہجد میں وہ حصہ پڑھیں جو یاد کر رہے ہیں۔ نمبر 15، امامت، اگر موقع ملے تو دوستوں یا گھر والوں کو نماز پڑھائیں انہی صورتوں کے ساتھ جو آپ یاد کر رہے ہیں۔ نمبر 16، سننا اور دہرانا، آڈیو سننا، کسی اچھے قاری کی تلاوت بار بار سنیں، خاص کر کام کرتے وقت یا سفر میں۔ ریکارڈ کر کے سننا، اپنی ہی تلاوت ریکارڈ کریں اور سنیں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، اس کو نوٹ کریں۔ نمبر 18، سبقی سبق منزل، پرانا طریقہ اپنائیں، پچھلا سبق سبقی اور دور کا پچھلا سبق منزل دونوں روزانہ دہرائیں۔ نمبر 19، دوسروں کی مدد، استاد کی رہنمائی، کسی ماہر استاد کو سنائیں، کیونکہ اکیلے غلطی پکڑنا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری یہاں پر غلطی ہے۔ جب کسی کو آپ سناتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی یہاں پر غلطی ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر میری غلطی ہے، اس لیے کسی ماہر استاد کو سنائیں۔ نمبر 20،
حفظ پارٹنر، کسی دوست کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو سنائیں کہ اس سے ایک تو جلد یاد ہوتا ہے، دوسرے ایک دوسرے کی غلطیاں نوٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اور درست کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ نمبر 21، درس و تدریس، اگر ممکن ہو تو بچوں کو پڑھائیں، اس سے آپ کا حفظ پکا ہوگا۔ نمبر 22، ذہنی اور جسمانی صحت، کم کھانا اور کم سونا بہت زیادہ نیند اور پیٹ بھر کر کھانا سستی لاتا ہے۔ نمبر 23، حلال رزق، اس کا ذہن کی پاکیزگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ چوری کا، دھوکے کا، فراڈ کا، 2 نمبری کا مال ہرگز نہ لیں اور نہ اس میں سے کچھ کھائیں، اس سے آپ کا حافظہ کمزور ہوگا اور جو چیز آپ کے ذہن میں پیوست ہوگی، خصوصاً قرآنی آیات یا کوئی احادیث مبارکہ، وہ آپ کو بھولنا شروع ہو جائے گی، اس لیے حلال رزق ہی کھائیں۔ نمبر 24، فوکس، توجہ، پڑھنے کے دوران موبائل اور ہر قسم کی توجہ بھٹکانے والی چیزوں کو دور رکھیں اپنے سے، تاکہ آپ کا مائنڈ فریش ہو اور کسی دوسری چیز کی طرف نہ جائے۔ نمبر 25، نفسیات اور تکنیکل، آیت کے شروع اور ختم ہونے والے الفاظ پر غور کریں کہ آیت شروع کس لفظ سے ہو رہی ہے اور ختم کس لفظ پر ہو رہی ہے۔ نمبر 26، لکھ کر یاد کرنا، جو حصہ مشکل لگے اسے ایک بار بغیر دیکھے لکھیں، اس سے آپ کو جلدی یاد ہوگا۔ تفسیر سمجھنا، مطلب سمجھ کر یاد کرنے سے آیتیں جلدی نہیں بھولتی۔ مثلاً آپ کو کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کے ذہن میں فوراً آیت آ جاتی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی مطلب سمجھ کر یاد کرنے سے آیتیں بھولتی نہیں۔ 29، چھوٹے ٹکڑے، بڑی آیت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر یاد کریں۔ اور نمبر 30، تسلسل، ایک آیت کا خاتمہ اگلی آیت سے کیسے جڑ رہا ہے اس پر غور کریں۔ ایک اہم مشورہ، یاد رکھیں، ہمت نہ ہاریں، کوشش جاری رکھیں، ان 30 طریقوں پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک بہت جلد یاد ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے ایک ہفتہ وار ویکلی شیڈول بنا کر دے سکتا ہوں کہ ہفتے میں آپ نے کس ٹائم، کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی پر بنے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس پر ویڈیو بناؤں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھیں۔